کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو ان کی طلب ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے۔ کافروں سے میدان جہاد میں قتال و جدال کرتے ہوئے جام شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، مسلمانوں میں اپنا شمار کرنے والے لوگوں نے ان خلفائے راشدین کو شہید کیا۔ تو یہاں پر کم از کم ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ رب کائنات نے ہمیں ایک سبق یہ دے دیا کہ اگرچہ عمر فاروق جیسی ہستی، عثمان غنی، حیدر کرار اور حسن ابن علی جیسی ہستی وہ اس طرح جام شہادت نوش کر لیں، لیکن پھر بھی اسلام کی ترقی کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ یہ شخصیات پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کا چونکہ سچا دین ہے، تو اگر سچے دین کی صداقت اور سچائی کو لے کر چلتے رہو گے تو تمہیں عروج ملتا رہے گا، راستے کھلتے رہیں گے، ترقی ہوتی رہے گی۔ لیکن جب تم نے اسلام کی سچائی کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، اسلام پر عمل کرنے کی بجائے اس کو صرف تم نے نعرہ بنا کے سامنے رکھ لیا، تو پھر تمہارے لیے راستے مسدود ہونا شروع ہوں گے۔ ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی بات کروں میں، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب میں تقریر کی میں ان کے وہ اسباب کی طرف جاؤں، بات لمبی ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ بات ضرور کروں گا، لیکن یہ بات پہلے کرتا چلوں۔ سیدنا عثمان غنی کی دولت کے قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے جب عیسائیوں کی طرف سے ایک خبر ملی، چاہے وہ خبر صحیح تھی یا نہیں تھی ایک علیحدہ بات ہے، کہ جی وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے وہ غزوہ تبوک کے لیے میرے آقا کریم نے مسلمانوں کو تیار کیا۔ 30,000 سوار ہیں، 10,000 پیادے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے، غربت کی انتہا پر ہے۔ تو میرے آقا کریم صحابہ کرام سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے لیے وہ اپنا حصہ ملائیں، اور اسی میں آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق پہنچے تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے پہنچے ہوئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا پورا سامان لے کے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے اس میں کیا خدمت انجام دی تھی؟ پوری اسلامی فوج کا تیسرا حصہ، اس کے تمام اخراجات عثمان غنی نے اپنے ذمے لے لیے۔ ذرا سوچئے، 30,000 پیادے ہیں، 30,000 سوار ہیں، 10,000 پیادے ہیں، اور فرمایا کہ اس فوج کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے سارے اخراجات میرے ذمے۔ اور پھر اس پر اکتفا نہیں، 1,000 اونٹ اس کے علاوہ آپ نے عطا فرمائے، اور 100 گھوڑے پیش کیے، اور 1,000 دینار بھی نقد پیش کیے آقا کریم کی خدمت میں۔ اور غزوہ تبوک میں جو آپ کی یہ سخاوت تھی، میرے آقا کریم نے پھر کس طرح سراہا اور عثمان غنی کو کیا خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے وہ اس کی عظمت اور فضیلت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ حضرات محترم، یہ ان کی دولت کی بات۔ پھر آپ نے وہ قصے بھی، آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی کہانیاں سب آتی رہتی ہیں کہ ایک قحط کی صورت پیدا ہوئی، اور سیدنا عثمان غنی کا وہ ایک بہت بڑا قافلہ کئی ہزار اونٹ پر لدا ہوا وہ غلہ لے کر آ رہا ہے۔ اب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب جب کہ قحط پڑا ہوا ہے، ایک ایک دانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اور ایسے میں جناب یہ 1000 اونٹ پر لدا ہوا غلہ آ رہا ہے، تو یہ تو جس کو ملے گا پھر اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی تو چاندی ہو جائے گی، اس کی تو نسلیں سنور جائیں گی، مال و دولت کے انبار اس کے پاس لگ جائیں گے۔ وہ جناب سب اکٹھے ہو کے پہنچتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں کہ جناب وہ تو ابھی قافلہ پہنچا نہیں ہے، ابھی غلہ یہاں آیا نہیں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کا سودا آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کی قیمت خرید ہے اس سے بتائیے، دگنے آپ کو رقم دے دی جائے، تگنی رقم دے دی جائے، 4 گنا پیش کر دیا جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اس کا سودا کر دیا ہے۔ سودا کر دیا ہے کتنے میں؟ آپ نے فرمایا 10 گنا پہ۔ 10 گنا پہ؟ یہ 10 گنا دینے والا کون ہے؟ 2-4 گنا تک تو ہم جا سکتے تھے، آگے کی تو ہمت نہیں تھی۔ آپ نے کہا میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔
کم از کم 10 گنا تو وہ اس کا وعدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ جتنا چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو جس کی داد و دہش اور جس کی فیاضی و سخاوت کا یہ عالم ہو، اب جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اگر وہ چاہتے تو اپنے ذاتی خزانے سے اپنے لیے محافظ فوج کھڑی کر سکتے تھے۔ صرف سرکاری فوج پر انحصار ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ وہ فوجی جو بیت المال سے تنخواہ پاتے ہیں ان پر اعتماد کافی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتے تو زر خرید غلاموں کی فوج اپنی حفاظت کے لیے کھڑی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے خود کھڑا نہیں کیا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اور اپنی مال دولت کو دوسروں پر لٹایا ہے اپنی ذات کے لیے، ظاہر ہے جان بچانا سب سے بڑی اہمیت تو اس چیز کی ہے۔ وہ اس کے لیے خرچ نہیں کر رہے تو کسی عیش و عشرت کے لیے، راحت و آرام کے لیے، یا نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ خرچ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی جب جان بچانے کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ حضرات مکرم، حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے۔ مکہ میں 2 قبیلے خاص طور پر عزت اور فضیلت کے حامل، ایک بنو ہاشم، ایک بنو امیہ۔ اچھا، بنو ہاشم جو ہے وہ روحانی اور مذہبی حوالے سے، کیونکہ وہ کعبے کے وارث ہیں، متولی ہیں، تو وہ دینی اور مذہبی حوالے سے وہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اور جو بنو امیہ ہیں وہ عسکری قوت اور دنیاوی جاہ و جلال کے حوالے سے وہ سب سے نمایاں ہیں۔ اور یہ 2 قبیلے قریش میں، مکے میں سب سے زیادہ اہم گنے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مزے کی بات اور بھی سمجھتے چلیے۔ دیکھیے، مسابقت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ تو ہوتا ہے نا، تو قبائلی نظام میں اپنے قبیلے کو ذرا آگے بڑھانے کا جذبہ ہوتا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہیں وہ ان کو زباندانی کا بڑا چسکا تھا، اپنی زبان کو وہ دنیا کو ساری گنگا سمجھتے تھے اپنی زبان کے مقابلے میں۔ اسی طرح ان کو امور حرب میں، نیزے بازی میں، تیر اندازی میں، تیغ زنی میں ان کو عبور حاصل تھا، اور ہتھیار ان کا زیور تھے، اور خون بہانا ان کی عادت تھی۔ ایسے میں اگر کسی قبیلے کے اندر کوئی بہت اچھا شاعر پیدا ہوا تو دوسرے قبیلے کے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی کوئی ایسا شاندار شاعر پیش کر سکیں تاکہ یہ ہم پر فائق نہ ہو سکے۔ اگر کسی قبیلے کے اندر کوئی بڑا زبردست تیر انداز جس کا نشانہ بڑا شاندار ہو وہ آیا ہے تو دوسرے قبیلے کے لوگ وہ اپنے نوجوانوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ وہ تیر اندازی میں مہارت حاصل کر سکے اور اس کے ماہر کو نیچا دکھا کر وہ اپنے قبیلے کا نام روشن کر سکے۔ اسی طرح کوئی اگر تیغ زن کوئی بہت زبردست آیا یا کسی اور فن کا ماہر یا کوئی پہلوان بڑا زبردست آیا تو اسی طرح وہ اپنے اندر ایسا پہلوان، ایسا تیغ زن تیار کر لیتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اب آپ کا تعلق ہے بنو ہاشم سے۔ اب جو دوسرے قبیلے والے ہیں، اب ابو جہل وہ بنو ہاشم سے نہیں ہے، بنو امیہ سے بھی نہیں ہے۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیوں ہوئے کہ بھئی ہم شاعر کے مقابلے میں شاعر تو لا سکتے تھے، پہلوان کے مقابلے میں پہلوان تو لا سکتے تھے، تیر انداز کے مقابلے میں تیر انداز تو لا سکتے تھے، لیکن نبی کے مقابلے میں نبی تو نہیں لا سکتے۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو اب اس کا ایک ہی حل یہ ہے کہ بس ان کی نبوت کو نہ چلنے دو، ان کی نبوت کا انکار کر دو۔ جب یہ بحیثیت نبی اپنے آپ کو نہیں منوا سکیں گے، جب ان کو فالوور نہیں ملیں گے، کلمہ پڑھنے والے نہیں ملیں گے، ان کا حکم ماننے والے نہیں ملیں گے، جب ان کی شریعت آگے نہیں چلے گی، ان کی نبوت ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، پھر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا اس میں تو نبی آیا تھا اس قبیلے میں، تمہارے قبیلے میں نبی کیوں نہیں آیا؟ تو دراصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ بنو ہاشم کے لیے تو افتخار اور عزت تھی، لیکن باقی قبیلوں کے لوگ جو اپنی قبائلی افتخار پر گزارا کرتے تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے آپ سے حسد اور خوف کی وجہ سے آپ کی مخالفت میں انتہا کی، جس میں بنو امیہ بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عتبہ وہ بہت بنو امیہ کا ایک بڑا نامور شخص، اور اسی طرح ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا انہوں نے،
لیکن غزوہ بدر کی بات، کیونکہ غزوہ بدر میں تو ابو جہل تھا نا سربراہ اس کافر فوج کا، اس کے بعد تمام غزوات میں سربراہی کی ہے تو ابو سفیان نے کی ہے۔ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں جو بنو ہاشم کو اپنا حریف مد مقابل سمجھ کے آپ کی نبوت کے انکار پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ حضرت عثمان بے شک بہت مالدار بھی ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، اور اپنے قبیلے کے اندر اہمیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ان کا ایسا جرم گنا گیا کہ آپ کے سگے ماموں نے آپ کو باندھ کر آپ کو کوڑے مارے اور سزا دی اور مجبور کیا کہ کسی طرح وہ آپ کے کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیں، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی اور انہوں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرات مکرم، یہ تمام نقشہ میں آپ کے سامنے، سچی بات یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا، ایک تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں انہوں نے میرے ذہن کو منتشر کرنے کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وقت بھی کچھ اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن حضرت عثمان کی جو فضیلتیں ہیں میں ان کی طرف آ رہا تھا کہ جہاں تک آپ کی سخاوت ہے وہ تو آج تک عثمان غنی کہا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ جو پہلے ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی، لیکن جب میرے آقا کریم نے دعوی نبوت کیا، اسلام کا پرچم اٹھایا، تو ابو لہب نے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمنی میں اور آقا کریم کی مخالفت میں وہ کہاں تھا، تو اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ تم ان کی بیٹی کو طلاق دو، اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، وہ ظاہر ہے کہ ایک کافر کے ساتھ وہ ان کا گزارا کیسے ہو سکتا تھا۔ تو وہاں سے جب علیحدگی ہوئی اور حضرت عثمان غنی وہ اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میرے آقا کریم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں لی۔ پھر پہلی جو ہجرت حبش کی طرف ہوئی اس میں وہ حضرت رقیہ کے ساتھ گئے تھے ہجرت کر کے، پھر واپس آئے، پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، وہ اس میں بھی ساتھ ہوئے۔ پھر جب بدر کا معاملہ آیا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ افرادی قوت کی بہت کمی تھی، 313 مسلمان، سامنے جناب 1000 کا لشکر، اور ایسے میں وہ آپ نے وہ سنا ہوگا ابو جہل کے قاتلوں کے بارے میں کہ وہ بچے تھے اور کس طرح وہ ضد کر کے اس جنگ میں شامل ہوئے اور کس طرح انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اب ایسے ماحول میں حضرت رقیہ آقا کریم کی صاحبزادی وہ سخت علیل ہیں۔ میرے آقا کریم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم ان کی تیمارداری کرو۔ ان کا کہ آقا سارا مدینہ جا رہا ہے میدان میں جنگ میں، لوگ مجھے تانے دیں گے بزدلی کے، مجھے تانے دیں گے تم عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہے، اور یہ بدری ہونے کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے، تو سرکار میں اس سے محروم رہ جاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عزت اور فضیلت یہ کہیں اور نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو۔ اور پھر حضرت عثمان وہ چونکہ ان کا تجارت پیشہ تھے اور امور حرب سے ان کا کوئی بہت زیادہ شغف نہیں تھا، تو اس وجہ سے شاید جنگی حوالے سے ان کے نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق نہ پڑتا ہو، عین ممکن ہے ایسی کوئی بات ہو، لیکن بہرحال آقا کریم کے فرمان پر وہ مدینے ٹھہرے حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے۔ ادھر غزوہ بدر فتح ہوتا ہے اور ادھر سے فتوحات کی خبریں آتی ہیں، ادھر حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ اب حضرت عثمان بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ایک تو آقا کریم کی صاحبزادی جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے سنا تھا آقا کریم نے فرمایا کہ جو میرے قرابت دار ہیں وہ قیامت میں بھی میری قرابت داری سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اب تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اب میں تو آقا کریم کا قرابت دار نہیں رہا، اب مجھے وہ فضیلت تو نہیں رہی، تو وہ دکھ بھی، اور پھر میں بدر میں میدان جنگ میں شامل نہیں ہو سکا، پھر وہ دکھ بھی۔ اور اس وقت حضرت عثمان کو تو یہ لالچ نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کہ سب مال دنیا کا وہ خدا کی راہ میں لٹانے والے، لیکن مال غنیمت بہرحال مال جنگ بدر کا اس میں بھی ان کو حصہ نہیں ملنا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری فضیلتیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ آج آپ جب بدریوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیں احادیث میں، خود بخاری شریف میں حضرت عثمان کا نام بدریوں میں شامل ہے۔
حالانکہ وہ اس طرح شامل نہیں ہوئے، لیکن یہ تمام فضائل تو اللہ اپنے کرم سے خود عطا فرماتا ہے نا۔ اچھا، جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو اب آج کل تو آپ کے ہاں اگر ٹوٹی میں پانی نہ آ رہا ہو تو آپ گالیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ پانی یہ بہت بڑی نعمت تھی اور بہت بڑی دولت تھی۔ تو مدینے میں ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا۔ ظاہر ہے یہودی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ کمانے کے بارے میں وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حضرت عثمان نے اس کو کہا کہ اچھا بھائی تو یہ کنواں بیچتے ہیں ہمارے ہاتھ۔ اس نے کہا میری آمدنی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا اچھا کتنی قیمت لگاتا ہے؟ اس نے کہا جی جتنی بھی ہو، یہ پانی کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ تو لوگ لازماً خریدیں گے، تو میں یہ کیسے بیچ دوں؟ آپ نے کہا اچھا چل پورا کنواں نہ بیچ، آدھا کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا آدھا کنواں بیچ دوں، وہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ایک دن کنواں تیرا، ایک دن میرا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ عثمان بھی تاجر ہے تو یہ مال کمانے کے چکر میں ہوگا، تو چلو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں قیمتیں بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے، غریب لوگ پستے رہے تو پستے رہے، چیختے رہے، روتے رہے، ہماری جیبیں تو بھری رہیں گی۔ تو اس نے تقریباً کوئی غالباً 13,000 درہم میں وہ کنواں بیچنے کا وہ اندیہ دے دیا۔ اب آپ نے جب وہ خرید لیا تو مسلمانوں کو کہا کہ بھائی جو میرا دن ہے اس دن یہ کنواں تمہارے لیے فری ہے، تمہیں کچھ نہیں پیسہ خرچ کرنا، جتنا پانی چاہو لے لو۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ جب ان کو پیسہ خرچ نہیں کرنا تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن یہودی کو پیسے کیوں دیں، اگلے دن کے بھی پانی پہلے دن نکال کے رکھ لیں، گھر میں سٹور کر لیں۔ اب جب یہودی نے یہ دیکھا کہ جناب جب اس کا دن آتا ہے تو وہ پانی خریدنے نہیں آتا، تو اب میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جی وہ انہوں نے تو کوئی قیمت ہی نہیں رکھی، لوگ لیتے ہیں اور جناب ایک دن کا سٹور کر لیتے ہیں، جب پھر ان کا دن آتا ہے پھر مفت لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہودی نے دیکھا کہ اس سے اب مجھے کمائی تو ہونی نہیں، ان سے کہا اچھا بھائی چلو آدھا کنواں بھی باقی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی نے وہ باقی رقم ادا کی اسے آدھے کنویں کی، اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس کو اپنے لیے دولت کمانے کا، پیسہ بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ حضرات مکرم، یہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غمگین ہے، میرے آقا کریم ان کی دلجوئی فرمانے کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہے، دو نوروں والا۔ اور یہاں پر کبھی کبھار میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مدینے کو منور مانتے ہیں لیکن جس کے نور سے مدینہ منور ہے اسے نور نہیں مانتے۔ حضرت عثمان کو دو نوروں والا مانتے ہیں، لیکن وہ دو نوروں والا جس کے نور سے بنے ہیں ان کے نور کے بارے میں ہم بحث مباحثے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کا ٹیڑھ پن ہے۔ بہرحال آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آپ نے ہر موقع پر اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا تھا تو وصال سے پہلے آپ نے وصیت لکھوائی خلیفے کے لیے، تو وصیت لکھنے والے حضرت عثمان غنی تھے۔ اس وقت ہر شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، عثمان غنی پڑھے لکھے تھے، تو وصیت لکھوانے لگے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ خلیفہ کا نام لکھواتے ان کو آپ پر غشی طاری ہو گئی، حضرت ابوبکر پر۔ جب ذرا ہوش میں آئے تو پوچھا ہاں بھائی کیا لکھوایا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے طور پر، اپنی ثبابدید پر اور حضرت صدیق اکبر کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر خلیفے کے طور پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھ دیا تھا۔ آپ نے جب پڑھ کے سنایا حضرت عمر فاروق کا نام تو سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو بہت دعائیں بھی دیں اور آپ کی بہت تعریف کی اور آپ کی بصیرت کی داد دی کہ واقعی یہ جس شخص کو میں لکھوانا چاہتا تھا اور جس سے زیادہ کوئی شخص مستحق نہیں تھا، آپ نے اس کا نام لکھا، آپ واقعی داد کے مستحق ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے 6 افراد کے نام دیے: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 افراد کے نام دیے. آپ نے کہا کہ یہ 6 افراد کی کمیٹی ہے, یہ مل بیٹھ کے آپس میں کسی ایک کے نام پر متفق ہو جائیں اور اس کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیں, اور 3 دن کے اندر اندر یہ طے ہو جانا چاہیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد اب آپ کی وصیت کے مطابق یہ 6 افراد بیٹھے. اب 2 دن گزر گئے, تیسرا دن شروع ہو گیا. اب وصیت کے مطابق تیسرے دن ان کو لازماً وہ اعلان کرنا ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ مسلمان اس وقت ان کی بہت بڑی سلطنت ہے. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس لحاظ سے مسلمان اب گویا سپر پاور بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر ان کا کوئی حکمران نہ ہوتا تو کتنے عرصے تک اس کو برداشت کیا جا سکتا تھا؟ یہ تو سارا شیرازہ منتشر ہو کے رہ جاتا. تو تیسرے دن ان کو لازماً وہ اعلان کرنا ہی کرنا تھا. تو آپس میں طے یہ کیا کہ بھئی ہم 6 ہیں نا, تو ہم میں سے 3 رہ جائیں, 3 جو ہیں وہ دوسروں کے حق میں وہ رائے دے دیں. تو حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دے دی, حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں رائے دے دی, حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کے حق میں رائے دے دی کہ بھئی یہ اب حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ 3 افراد ہیں. باقی 3 جو ہیں وہ ان کے حق میں وہ دستبردار ہو چکے ہیں. ان 3 میں سے کسی کے حق میں فیصلہ کر لیا جائے. جب 3 کی بات آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں رضاکارانہ طور پہ اپنا نام واپس لیتا ہوں, مجھے نہیں بننا مسلمانوں کا امیر. بس بات رہ جاتی ہے صرف حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں ہستیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ آپ دونوں کے درمیان میں بات ہو تو فیصلہ کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ لوگ پھر وہاں اس وقت اس طرح کی ووٹنگ اور بیلٹنگ کا تو کوئی کانسیپٹ تھا نہیں. کہا کہ اگر آپ ہم پر اعتماد کرتے ہوں تو آپ مجھے اختیار دے دے دونوں کہ میں جس کے حق میں فیصلہ کروں وہ خلیفہ ہو جائے, مسلمانوں کا امیر المومنین بن جائے. تو چونکہ یہ ہستیاں وہ تھیں جن کو دنیا سے رغبت نہیں تھی, عہدے اور منصب کا لالچ نہیں تھا, انہوں نے کسی تردد اور توقف کے بغیر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دے دیا کہ جی ٹھیک ہے, حضرت علی اور حضرت عثمان ان دونوں نے کہ ہمارے دونوں میں سے جس کے حق میں آپ اعلان کریں گے دوسرا اس کے حق میں بیٹھ جائے گا, دستبردار ہو جائے گا, اور جس کا اعلان کریں گے اس کو امیر المومنین مان لیا جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد میں. وہاں پر گئے, ایک مختصر مگر مؤثر خطبہ ارشاد کیا, اور اس کے بعد انہوں نے خلیفۃ الرسول کے طور پر, امیر المومنین کے طور پر حضرت عثمان کا نام پیش کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے فارغ ہوئے, فوراً مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور حضرت علی کا بیعت کرنا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے امیدوار وہ تھے ایک طرح سے, تو پھر تو ساری دنیا ٹوٹ پڑی اور سب نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور آپ متفقہ طور پر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد وہ وہاں پر مقرر ہوئے. حضرات مکرم, یہ تمام باتیں میں نے آج یہ سوچا کہ یہ باتیں عام طور پر تقریروں میں بیان نہیں کی جاتی, تو میں ذرا بیان کر دوں, کچھ تاریخ سے بھی کچھ واقفیت ہو جائے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا, لیکن ایسا ہوا کہ ایک کنواں ہے جس کو عریس کے نام سے تاریخ میں, عریس ایک یہودی کا نام تھا, اس کا کنواں تھا, وہ آج تک وہ اس کے نام سے منسوب ہے. تو اس کنویں کی ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. بہرحال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی ہے جس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. پہلے میرے آقا کریم کے مبارک ہاتھ میں رہی, آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں رہی, آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی, عمر فاروق کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی کو ملی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیر عریس پہ, عریس کے کنویں پہ وہ بیٹھے ہیں اس کی منڈیر پر, اور وہ انگوٹھی ہاتھ میں لے کر جیسے ہوتا ہے ذرا دیکھ رہے ہیں ہاں بھئی کیسی ہے کیا ہے. تو اتنے میں وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ کنویں میں گر گئی. اب جب وہ کنویں میں گر گئی تو حضرت عثمان غنی کو بہت دکھ ہوا, اور آپ نے اس کنویں کا سارا پانی نکلوا لیا
اور اس کے اندر وہ انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے کئی دن تک وہ ساری مشینری لگی رہی، لیکن وہ اللہ کی قدرت تھی، وہ پھر وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور وہ انگوٹھی گم ہونے کے بعد وہ پھر فتنے شروع ہوئے اور وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ ہوا چلنے لگی اور معاملات بگڑنے لگے۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ دراصل وہ جو انگوٹھی کا گمنا تھا وہ دراصل فتنوں کا آغاز تھا۔ حضرات مکرم، سیدنا عثمان غنی کے خلاف جو کچھ فتنے اٹھائے گئے ان کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ نہیں رکا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے باوجود کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو کہیں ہزیمت اٹھانی پڑے، پسپائی اختیار کرنی پڑی ہو، کہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے قدم فتح نے چومے ہیں اور مسلمانوں کی سلطنت میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کا زینہ اسی طرح کھلتا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ چونکہ وہ صحابہ کرام جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے پردہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اب ان کی جو اولاد ہے ان کے اندر ان کا وہ مقام تو نہیں ہے، ان کی وہ سوچ، ان کے اندر ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ جو ان صحابہ کرام میں تھا وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلسل فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس دولت کے انبار لگ رہے ہیں، دولت کے انبار لگنے سے وہ اب عیش طلب بھی ہوتے جا رہے ہیں، آرام طلب بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو دولت کی فراوانی جن برائیوں کو جنم دیتی ہے وہ برائیاں بھی اپنا رنگ دکھانے لگی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تو ان میں جو غیر مسلم ہوتے تھے تو مسلمانوں کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ ان کی گردنوں پہ تلوار رکھ کے ان سے کلمہ پڑھوائیں اور ان کو مسلمان کریں، وہ تو مسلمانوں کے اپنے طریقوں کو، ان کی حسن سیرت کو، حسن کردار کو دیکھ کر وہ اسلام کی صداقت اور حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ تو اب جب فتوحات تیزی سے ہو رہی ہیں اور تبلیغ کا اور ان کی اصلاح کا اور جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی تعلیم و تبلیغ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو ایسے میں وہ لوگ اپنے مذہب پہ قائم ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مذہبی عصبیت تو ہے۔ یہ مسلمان، یہ وہ ریگستان کے رہنے والے جن کو کوئی تمیز نہیں تھی بات کرنے کی، جناب نہ رہن سہن کا سلیقہ، یہ محلات، یہ جناب عالی شان رہائش گاہیں انہوں نے کبھی خوابوں میں نہیں دیکھی تھی، یہ خیموں میں رہنے والے، یہ جانور چرانے والے، یہ ہم پر مسلط ہو گئے۔ ان کے اندر یہ تعصب بیدار ہونے لگا۔ خود عرب لوگ جو تھے ان میں چونکہ جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو ذرا بالاتر افضل سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں گمان تھا کہ جو اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں حکومت میں وہ قریشیوں کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ آقا کریم سے زیادہ قرابت کے دعوے دار ہیں۔ تو وہ باقی عربوں کے اندر کہ جی ہم بھی عرب ہیں، فتوحات میں ہم نے بھی، ہمارا خون بھی شامل ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ جناب قریش کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے قریش اپنے آپ کو ہم سے افضل اور برتر سمجھنے لگے ہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی وجہ سے ان کے خلاف لوگوں میں تعصب پیدا ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح اور بہت سی وجوہ ہوئی جن کی وجہ سے مسلمان، پھر ایک کام یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا، نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہودی نسل تھا، نسل یہودی تھا۔ اب کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب حقیقتاً پڑھا یا ظاہری طور پہ پڑھا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے جو نفرتیں پھیلائیں، جو اس نے مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کے بیج بوئے، اور جو اس کا طریقہ تھا، اس کے 3 پیغام تھے اس کے خاص پیروکاروں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ تم ظاہری طور پر عبادت، ریاضت اور واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں اپنا ایک ایسا تاثر قائم کرو کہ تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو لوگ یقین نہ کریں، چاہے تمہارا عبادت کرنے کو جینا چاہتا ہو، نماز پڑھنے کے تم عادی نہ ہو، بے شک تم نیکی اور بھلائی کی طرف راغب نہ ہو، لیکن دکھاوا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی تقدس پارسائی کا اس طرح روب جماؤ کہ لوگ تمہارا نام آئے تو عقیدت و محبتوں سے سر جھکا دیں۔ دوسری بات یہ کہ جو تمہارے عمال ہیں
یعنی جو حکمران ہیں تو ان کے بارے میں تم شکایتیں، جی اس نے رشوت کھا لی، اس نے شراب پی لی، اس نے یہ غلط حرکت کر لی، اس نے جناب یہ اپنے اختیارات کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا، ان کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں پھیلاؤ، ادھر تو تمہارے زہد و تقوی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہوگا، ادھر تم ان کی خرابیاں اور برائیاں بتا رہے ہوگے، تو حکمرانوں سے لوگوں کو ویسے بھی شکایت ہوتی ہے، تو جب تم جیسے لوگ یہ بات کریں گے تو پھر تو ان کے خلاف ہوا چل پڑے گی اور ہمیں اپنے مقاصد پورا کرنے میں کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تم کہو کہ جی وہ تو بہت ہی غلط کار ہے معاذ اللہ، اور اب اقربا پرور ہے، اور اس نے تو سرکاری بیت المال جو ہے ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے، لٹاتے رہتے ہیں۔ اب حضرت عثمان کی تو اپنی دولت اتنی ہے، اب اگر وہ اپنی جیب سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگ کہیں یہ بیت المال سے یہ مدد کی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے ہر ایک کے سامنے تو وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ آج کل تو چلے پھر بھی آپ ایک میسج وہ سینڈ ٹو آل کر کے جناب ہزاروں لوگوں تک یکدم پیغام پہنچا دیں، اس وقت تک تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو اس طرح ایک باقاعدہ سازشیں تیار کی گئی آپ کے خلاف، اور کچھ آپ کی نرمی کا بھی اس میں عمل دخل تھا کہ آپ کی جو طبعی رحم دلی تھی، نرم دلی تھی، وہ آپ کو کوئی سخت قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو بسا اوقات سختی کرنی پڑتی ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو پھر لوگ جو ہے شیر ہو جاتے ہیں، غلط کاری پر، اپنے گناہوں پر، اپنے جرائم پر وہ جناب کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال اس انداز سے بنی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کوئی اپنے زر خرید غلاموں کی فوج کھڑی نہیں کی، سرکاری عملے کو طلب نہیں کیا، بلکہ امیر معاویہ چونکہ ان کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا اور وہ شام میں وہی حکمران تھے، تو آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے وہ آئے اور کہا کہ جی یہاں پر اگر لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیں یا آپ کے بدخواہ ہوں تو میرے ساتھ جو فوج ہے وہ تو میرے اشاروں پہ چلتی ہے، تو آپ کہیں میں اپنے دستے یہاں پہ چھوڑ جاتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، یہاں پہ مدینے میں کوئی دوسرا دستہ نہیں آئے گا اور میں یہاں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر میرا سر کاٹ کر کسی کو تسلی ملتی ہے تو اس کی مرضی، لیکن میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ آپ کی نرم دلی تھی جو آپ کی شہادت کا سبب بنی، لیکن بہرحال آپ کا نام آج تک تاریخ عالم میں بھی روشن اور محفوظ ہے، اور لوح محفوظ پر بھی یقیناً جگمگا رہا ہے، اور ہم اگر ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ رب کائنات ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور ہماری عقیدتوں محبتوں کو مزید بڑھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔